آپ کتنے غریب نواز تھے. آپ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ آپ کی طبیعت کے اندر سخاوت بچپن سے تھی. غریب نوازی آپ کی طبیعت کے اندر بچپن سے تھی. چھوٹی عمر تھی آپ کی. آپ اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. آپ نے خوبصورت سے کپڑے، عید کے جو نئے کپڑے ہیں وہ زیب تن کیے ہوئے تھے. آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک بچہ ہے جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. سرکار غریب نواز نے، آپ گھر گئے، کپڑے تبدیل کیے اور نئے کپڑے لا کر اس بچے کو دے دیے. یعنی بچپن سے آپ کی طبیعت کے اندر غریب نوازی تھی. کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. اور خانقاہی نظام جو تھا، یہ خانقاہ کو جو خانقاہ کہا جاتا ہے، یہ اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ خانقاہ وہ ہوتی تھی کہ جہاں پر اللہ والے ایک زہد و تقوی اختیار کر کے دنیا سے کنارہ کش ہو کر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور زمانے کے ٹوٹے ہوئے لوگ، زمانے کے بکھرے ہوئے لوگ، دھتکارے ہوئے لوگ ان کی خانقاہوں پر آتے اور یہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے. یہ ان کی غریب نوازی کیا کرتے اور ان کی مدد کیا کرتے، انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے. یہ نظام خانقاہوں کا چلا کرتا تھا. اور خانقاہ کو خانقاہ کہا ہی اس وجہ سے جاتا تھا. لیکن آج کئی ایسی خانقاہیں ہیں کہ جن کے اندر رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، لشکے توڑے کے ساتھ وہاں پر ڈانس ہو رہے ہیں اور وہاں پر ناچنا گانا ہے، سوائے ڈھول کی تھاپ کے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ سمجھتے ہیں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید پہلے بزرگوں کی خانقاہیں بھی یوں ہوا کرتی تھی. یاد رکھو کہ پہلے بزرگوں کی جو خانقاہیں تھی وہ محبوب کریم علیہ السلام نے جو دارالصفا بنایا، محبوب کریم علیہ السلام نے جو صفا بنایا تھا، اصحاب صفا کی جو تربیت فرمایا کرتے تھے، یہ مشائخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میراث کو لے کے چلنے والے تھے. جس طرح اصحاب صفا کی تربیت رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اسی نہج پر، اسی انداز پر، اسی طریقے پر یہ خانقاہوں والے اپنے مریدوں کی تربیت کیا کرتے تھے. اور خانقاہوں میں رہ کر اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے. اور زمانے کے ٹوٹے ہوئے لوگ، دھتکارے ہوئے لوگ ان خانقاہوں میں آتے تھے. ان کی خدمت بھی ہوتی، انہیں کھانا بھی کھلایا جاتا، انہیں رہائش بھی دی جاتی، اور ان کی دینی و اخلاقی تربیت بھی کی جایا کرتی تھی. یہ خانقاہیں ہوا کرتی تھی.